جو شخص اذان کا جواب دیتے ہوئے جب حیا علی اور حیا علی الفلاح، یا میں روحانی فٹنس بتا رہا ہوں، جو شخص دل ہی دل میں پڑھے گا، اور میں نے اس مسئلے پہ تحقیق کی ہے، آپ بھی کر لیجئے گا، جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں اذان کا جواب ان کے لیے نہیں ہے، اذان ہے ہی ان کے لیے جو باہر والے ہیں، جو پہلے سے یہاں آیا بیٹھے ہیں، غور سے سمجھ رہے ہیں، جو پہلے سے مسجد میں آیا بیٹھے ہیں، اگر وہ اذان کا جواب نہیں دے رہا تو گناہگار نہیں ہوگا، اگر دے دے تو ثواب ہے۔ جیسے ہم پہلے سے ہی آئے بیٹھے ہیں نماز کے لیے، جو شخص اذان کے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے گا دل ہی دل میں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جتنے دفعہ بھی، اس کا ایک فائدہ سنیے۔ ابھی اذان میں مجھے یاد آیا تو میں نے کہا آپ کو ضرور عرض کر دوں، اس کا فائدہ سنیے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ اس کو اس کے پڑھنے سے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، 3 نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں میں نماز اور سجدے نہیں چھینے گا۔ میں نے پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی، بڑی خطرناک بات ہے، بعض اوقات ناراض ہو کے رزق نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ بعض اوقات ناراض ہو کے رزق نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، کیا چھین لیتا ہے؟ سجدے چھین لیتا ہے، اپنی ذات کا قرب چھین لیتا ہے، تسبیح، ذکر، اعمال یہ چھین لیتا ہے۔ جو شخص حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا جواب میں، 3 نعمتیں اس کو ملیں گی، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے اللہ اس کی نسلوں سے سجدے نہیں چھینے گا، اللہ اس کی نسلوں کو سجدے دے گا، اس کی نسلوں میں عبادت دے گا، اس کی نسلوں میں اپنی بندگی دے گا، اپنے نام کی محبت دے گا۔ دوسرا، جو شخص یہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ آخری وقت میں شیطان کے گمراہ ہونے سے اس کو بچائے گا، کہ آخری وقت میں شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے کلمہ چھن جائے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ آخری وہ ہستی تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی ہستی کے انکار کرنے والوں کا ساری زندگی ان کا اصلاح کی، ساری زندگی کہ رب ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات ایسے ہی اس طرح ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، رب ہے۔ ساری زندگی رب کے وجود کا انکار کرنے والوں کی اصلاح کی اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے۔ آخری وقت ہے اور علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ بیمار ہیں۔ شیطان ان کے ایک دوست کا روپ دھار کے دروازہ کھٹکھٹایا اور بیٹا باہر گیا کہ میں اپنے والد کی آپ کی طبیعت پوچھنے آیا۔ انہیں کہا ان کی تو نزا کی حالت ہے، آخری وقت ہے۔ کہ یہی وقت تو دوست کے حال حوال پوچھنے کا ہے، ان پہ نزا کے دورے پڑ رہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ جاتے ہی حال حوال پوچھا اور وہ بحث چھیڑ دی کہ اللہ نہیں ہے، اور ان کی رگ پھڑکی کہ نہیں اللہ ہے، یہ سب کچھ ایسے نہیں بن گیا۔ وہ کہتے نہیں ہے۔ ان کے پاس 100 دلیلیں تھیں اور اس 100 دلیلوں کو دنیا کا بڑے سے بڑا آج تک ایک دلیل بھی نہیں توڑ سکا تھا۔ اس شیطان نے وہ دلیل توڑ دی، پھر انہوں نے دوسری دلیل دی، وہ دلیل توڑ دی، پھر انہوں نے تیسری دلیل دی، وہ دلیل توڑ دی۔ 100 دلیلیں تھیں، اب 99 دلیلیں اس شیطان نے توڑ دی ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ایک دلیل باقی ہے۔ اگر یہ بھی ٹوٹتی ہے تو یہ بھی کہتے ہیں ہاں رب نہیں ہے، اور یہی آخری لمحہ ہے زندگی بھر کا کھٹیا وٹیا۔ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے مرشد
اگر مرشد سے سچا رابطہ ہے، اس میں شک اور بدگمانی نہیں ہے، اس پہ اعتماد ہے. وضو فرما رہے تھے، وضو کا پانی لے کے زور سے چھینٹا مارا، اللہ نے پردے ہٹا دیے، اللہ نے پردے ہٹا دیے. یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا. مجھے باب العلوم کے تاجدار کی بات یاد آئی. فرمانے لگے بعض اوقات اللہ چاہے تو مکڑی کے جالے تن کے اپنی مدد کے راستے دکھا دے، اور اللہ چاہے فاختہ کو کہے جہاں انڈے دے دے، اللہ مدد دکھا دے. یہ اللہ کی مدد کے انداز ہیں. کرتا کون ہے؟ اللہ. مرشد نے وہ پانی کا لیا اور زور سے مارا اور ایک بات فرمائی، کیا تو یہ نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ دلیلوں پہ دلیلیں دے رہا، لاجک پہ لاجک دے رہا، جسٹیفیکیشنیں. تو کہے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اور منہ پہ آ کے وضو کا پانی لگا اور کانوں میں آواز آئی کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک دم فرمایا جا مردود، میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، اور یہی روح نکل گئی اور خاتمہ بالخیر ہو گیا. جو شخص اذان کے جواب میں، اب اس واقعے سے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس واقعے سے کتنے لوگ ایسے واقعات ہیں وہ کہتے ہیں ہماری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. ایک درویش تھے، درویش ہماری لاہور کے تھے، 1998 میں فوت ہوئے. عصر کی نماز کے سجدے کی حالت میں نزا کی کیفیت شروع ہوئی. ان کے شاگرد کہتے ہیں جب اٹھا کے لے جا رہے تھے ہسپتال کی طرف، دل کا دورہ پڑا تھا، بار بار فرما رہے تھے کلمہ پڑھ کے میرے منہ میں پھونک مارو، اس منہ سے کلمہ نکلے، کلمہ پڑھ کے میرے منہ میں پھونک مارو. اور میں 98 میں ان کی قبر پہ گیا تو قبر میں مشک کی خوشبو تھی. 98 میں 98 میں قبر میں خوشبو تھی. جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، پہلا فائدہ میں نے کیا بتایا اس کا؟ اللہ نسلوں سے سجدے نہیں چھینے گا. اور دوسرا فائدہ بتایا کہ آخری وقت میں جب بے کسی کی کیفیت ہوتی ہے، چاہے وہ موت جس انداز کی آئے کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی خبر نہیں ہوتی، بندہ ایک دم سن اور ساکت ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. اس وقت ایک طاقت ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. وہ ایک طاقت اللہ جل شانہ کی ہے کہ بس وہ کلمہ نصیب ہو جائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ورنہ نہ کچھ نہیں ہوگا. تو جو شخص اذان کے جواب میں یہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا. وہ جیسے بھی مرے، جیسے موت میرے رب نے جہاں بھی لکھی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. اور یاد رکھیے گا ساری زندگی کی محنت کا آخر انجام یہ خاتمہ بالخیر ہے. اللہ میرا بھی کر دے، آپ کا بھی کر دے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دے. جس طرح ہم یہاں اکٹھے ہیں نا، اللہ ایسے جنت میں بھی اکٹھا کر دے. اور تیسرا فائدہ اس کا سنیں، کس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تیسرا اور آخری فائدہ اس کا عجیب و غریب ہے. جو شخص یہ پڑھتا ہے، اس کی میں دلیل کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا کہ اللہ کا میرا گھوڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ لگام ہی نہیں ڈالنے دیتا، وہ مجھے مارتا ہے، کاٹتا ہے، دوڑتا ہے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کے کان میں جا کے اذان پڑھ کے پھونک مار دے، گھوڑا ٹھیک ہو جائے گا. اذان پڑھی، کان میں جا کے پھونک مار دی، گھوڑا ٹھیک ہو گیا. ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جب اذان ہوتی ہے شیطان اس کو سن کے وہاں تک دوڑتا ہے، اتنا دور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، اور اتنا اذان سے خوفزدہ ہوتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے بڑے زور سے، اتنا خوف زدہ ہوتا ہے اذان سے. اور جو اذان کا جواب دیتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، نظر بد، جادوئی عمل، شیطانی عمل، سفلی عمل، بندش کا عمل اس پہ اثر نہیں کرے گا. یہ میں نے بارہا آزمایا.
बारहा आजमाया। और ये मैंने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा, अल्लाह का निजाम है अजीब व गरीब। बाज़ औकात में नींद मेरी खुलती है तो नींद खुलती ही कोई लफ्ज मेरी नींद पे बेसख्त आ जाते हैं। ये मेरे मौलाना बैठे, मेरे बाज़ औकात फौरन पूछता हूं ये लफ्ज कहां है, ये लफ्ज किस जगह लिखा हुआ है, इसका लहजा कैसे है, इसके अल्फाज कैसे हैं। इनसे फिर मैं सही कराता हूं, अपने लफ्ज सही कराता हूं। बेसाख्ता कोई चीज अल्लाह ताला फरमा देता है अपने इल्म में से इल्म। जो शख्स ये पढ़ता है अजान के जवाब में, अच्छा इस अजान के जवाब के लिए बावजू होना शर्त नहीं, पाकी नापाकी कोई शर्त नहीं, सवारी बैठना उठना शर्त नहीं। जो शख्स ये अजान के जवाब में एक दफा कह ले, दो दफा कह ले, चार दफा, जितनी दफा कह ले, अल्लाह पाक जल्ल शानो का निजाम देखें, इसकी बरकत से अल्लाह पाक उसको जादू से, शैतानी हमले, अच्छा नजर बद भी शैतान के एक हमले का अंदाज है, जादू भी शैतान के एक हमले का अंदाज है, सुफली अमल भी शैतान के एक हमले का अंदाज है, हांडी का अमल भी एक शैतान के हमले का अंदाज है, मुट्ठी भेजना, ये मेरी तरह मुट्ठी देखो, एक अमल है ताकतवर, किसी को जान से मारने का मुट्ठी भेजना, ये भी शैतान के अमल का एक अंदाज है। शैतान के जितने भी अमल हैं वो जादू की शक्ल में, सिफली अमल की शक्ल में, नजर बद की शक्ल में, खुद शैतान यानी जिन्नात की शक्ल में, जितनी भी हैं, इन सब का तोड़ इस अजान के जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना है। इतना मुअस्सर तरीन, ताकतवर तरीन ये अमल है और ये ताकतवर तरीन ये इसके अंदर अल्लाह पाक ने जान रखी है। अब अजान की आवाज कानों में पड़ जाती है, काम भी अगर कर रहे तो जब हय्या अलस्सलाह आए और हय्या अलल फलाह आए तो एक बार, दो बार, चंद बार, जितने भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना कौन सा मुश्किल है। अब नफे कितने ज्यादा, पहला नफा यह है कि अल्लाह इसकी नस्लों से सजदे नहीं छीनेगा, याद रखिएगा। पहला नफा यह है अल्लाह इसकी नस्लों से, मैं पूछूंगा फिर। और दूसरा नफा क्या है, खात्मा बिल खैर होगा, अल्लाह इससे दूसरे लफ्जों में कलमा नहीं छीनेगा। और तीसरा जब पढ़ेगा तो अल्लाह इससे आफियत नहीं छीनेगा। क्या नहीं छीनेगा, जब आफियत छीन जाती है फिर नजर बद भी, फिर जादू भी, फिर हमले भी, फिर शैतानी रोग भी, फिर शैतानी वसवसे भी, और शैतान के फिर जाल भी, हिबालत शैतान, शैतान के जाल। कितना मुख्तसर अमल है, क्या ख्याल है, करेंगे?